اندر نزول فرمائے. جتنا ہو سکے اپنے آقا کی ذات بابت کرتے کثرت دوسرا روزانہ وقتاً فوقتاً پیش کر رہنا چاہیے. آؤ جو قرآن پاک کی آیت پڑھی اس کا سہارا رہ کے گفتگو کر دیا. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نے حکم فرمایا قل اے محبوب تسی یہ فرما دو لا اسألکم علیہ اجرا. لوکاں نوں کہو کہ میں تہاڈے کولوں کوئی اجر طلب نہیں کرتا. تانوں وحدہ لا شریک رب دی طرف بلایا, تانوں حق دا پیغام دیتا, تانوں دین اسلام دیتا, تانوں قرآن دیتا, تانوں رحمان نال ملایا, ساری چیزاں دتیاں, اتنے دکھ برداشت کیتے, شہب ابی طالب کے اندر جانا پیا, لوکاں نے پتھر مارے, جسم تے اوجڑیاں رکھیاں, سارے معاملات ہوندے نے, لیکن میں تھوڑے کو کوئی اس کا اجر طلب نہیں کرتا مگر الا المودۃ فی القربی, میری قریبیاں نال مودت کرنی, میرے رشتہ داراں دا ادب رکھنا ہے, میرے قریبیاں دا احترام رکھنا ہے, چاہے قریبی صحابہ ہوں, چاہے قریبی اہل بیت اطہار ہوں, چاہے قریبی ازواج ہوں, جیڑا بھی جس نسبت نال قریب ہے فرمایا کہ اس نسبت دا حیا رکھنا ہے. الا المودۃ فی القربی, قربان چند بندیاں دے اندر مخصوص کر دینا, قرآن دی آیت کو مقید کر دینا, کہ کوئی اصول نہیں, کوئی طریقہ نہیں, مطلق فرمایا میرے قریبیاں نال محبت کرنی ہے. محبت تو اتلا درجہ محبت ہے کہ میری قریبیاں نال محبت ایسی کرنی ہے کہ درجہ محبت تک پہنچ جائے. میرے قریبیاں نال محبت کرنی ہے, آل نال بھی محبت کرنی ہے, اصحاب نال بھی محبت کرنی ہے, ازواج نال بھی محبت کرنی ہے. اور کوئی اجر میں تھوڑے کو طلب نہیں کرتا, کسی اجر دا میں طالب نہیں, ہاں مگر میری قریبیاں دا حیا کرنا, میری اہل بیت اطہار دا حیا کرنا. اور انہیں اہل بیت اطہار دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی صاحبزادیاں, نبی پاک علیہ السلام دی بیٹیاں, نبی پاک علیہ السلام دی صاحبزادیاں, اس تو بڑیاں اور کیڑیاں صاحبزادیاں ہونگیاں جڑے محبوب خدا دے گھر پیدا ہونیاں نے. اور ان موضوعات کا انتخاب اس وجہ تو نہیں کیتا گیا کہ فتنہ و فساد ہو جائے, فرقہ واریت کی گل ہوئی, نہیں, دعوت فکر ہے. انہاں موضوعات کا انتخاب پچھلے جمعہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا سی, لیکن کچھ لوگ ان عنوانات تو ان موضوعات تو مضطرب سان, بڑے اضطراب کے اندر سان. جی یہ کیوں رکھا گیا؟ فقط یہ سمجھانا مخصوص ہے کہ اہل بیت اطہار کا ذکر نو چھڑیا نہیں, اسی اصل اہل بیت اطہار کا ذکر کر رہے ہیں. اور ایک علیحدہ بات ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی صاحبزادیاں وچوں حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی شان سب تو اعلیٰ ہے. بھائی نبی کتنے نے؟ 1 لاکھ تے کم و بیش 24,000 انبیاء کرام نے, ان سارے نوں پتہ ہے اس گل دا, کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام نے. انہاں سارے وچوں سب تو اعلیٰ شان کیتی ہے ساڈے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی. بھائی ایدہ مطلب یہ نہیں کہ شان مصطفیٰ کریم دی زیادہ باقی نبیوں دا انکار کر دیتا جائے, نا, باقیاں نبیوں دا بھی محبت ہے, باقیاں نبیوں دا بھی ادب ہے, باقی نبیوں دا بھی احترام ہے, باقی نبیوں دا انکار نہیں. علیحدہ بات ہے کہ شان مصطفیٰ سب تو اعلیٰ ہے, مصطفیٰ سب تو اعلیٰ بن گیا ہے. بھائی اسی بھی یہی کہندے ہیں مصطفیٰ کریم دی آل وچوں سیدہ فاطمہ تو زہرا ساری بیٹیاں تو افضل بھی نے, اعلیٰ بھی نے. پر یہ مطلب یہ نہیں کہ فاطمہ دا ادب کیتا جائے, احترام کیتا جائے, تے باقیاں دا انکار کیتا جائے, نہیں, اینج نہیں چلن دینا. بھائی گل اے وے جیڑی نبی دی ازواج نے, جیڑی نبی دی بیٹیاں نے, نبی دی بنات نے, نبی دے اصحاب نے, سارے دا ادب رکھنا ہے. یہ مطلب یہ نہیں کہ جدی شان اعلی ہے اونوں مان کے باقیاں دا انکار کرنا, نہیں. اسی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بھی ادب و احترام کردے ہاں, حضرت رقیہ دا بھی ادب و احترام کردے ہاں, حضرت ام کلثوم دا بھی ادب و احترام کردے ہاں, حضرت فاطمہ دا بھی ادب و احترام کرنے ہیں. اسی کسی ایک دا بھی انکار نہیں کرتے بھائی, اسی سارے دا ادب کرنے ہیں. بھائی کیوں؟ یہ میرے مصطفیٰ دیا بیٹیاں ہیں, مرکز محبت ذات مصطفیٰ ہے. یہ فاطمہ نال محبت ساننے اس وقت ہوئی کہ مصطفیٰ کریم دی بیٹی نہیں, حضرت زینب نال محبت دا یہ مصطفیٰ کریم دی بیٹی نہیں, حضرت رقیہ نال محبت اس وقت ہوئی کہ مصطفیٰ کریم دی بیٹی نہیں, حضرت ام کلثوم نال محبت اس وقت ہوئی مصطفیٰ کریم دی بیٹیاں نہیں. اور آقا علیہ السلام نے 4 بیٹیاں ہیں, چاروں بیٹیاں مصطفیٰ کریم دیا نے. اور اس دا انشاءاللہ
آج جمعہ مبارک کو اس کا ثبوت بھی پیش کریں گے اور سارے جو چاروں بیٹیاں نے جمعے پڑھانے سارے دے اندر ثبوت پیش کیتا جائے گا اپنی کتاباں وچوں بھی تے اہل تشیع دی کتاباں وچوں بھی کیونکہ ساڈا مقصد دعوت فکر ہے مصطفیٰ کریم دی 4 بیٹیاں کتاب دا نام مناقب آل ابی طالب ادا کتاب دا نام ہے اور لکھن والے اہل تشیع دے بہت بڑے عالم جنہاں دا بڑا نام ہے ابن شاہ رشوب انہوں نے اپنی کتاب پورا نام ابو جعفر محمد بن علی بن شاہ اشوب انہاں اپنی کتاب دے اندر مصطفیٰ کریم دی اولاد کا جو ذکر کیتا نا اولادہو انہاں جو ذکر کیتا مصطفیٰ کریم دی اولاد کا تے کہندا ہے اولادہو مصطفیٰ کریم دی بیٹے مصطفیٰ کریم دی بیٹیاں مصطفیٰ کریم دی اولاد کا ذکر کرتے ہویا 5 جلداں دے اندر مشتمل کتاب ہے اور ایدی پہلی جلد صفحہ نمبر 209 تے اہل تشیع دے بہت بڑے عالم علامہ ابن شاہ رشوب اپنی کتاب دے اندر لکھتے ہیں کہتے ہیں ولد من خدیجہ القاسم وعبد اللہ وهو الطاہر والطیب واربع بنات زینب ورقیہ وام کلثوم وهي آمنہ وفاطمہ وهي ام ابیہا اپنی کتاب دے اندر ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم دے 2 بیٹے نے یہ روایت اندر 2 بھی ہیں تے 3 بھی ہیں انہاں 2 والی روایت لئی تے کہتے ہیں مصطفیٰ کریم دے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پتنی اطہر وچوں مصطفیٰ کریم دی 6 اولاداں نے 6 اولاداں نے 6 اولاد نے مصطفیٰ کریم دی تے کہتے ہیں کہ 2 نے پہلے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وعبد اللہ اور حضرت عبداللہ نے وہو الطاہر والطیب جنہاں طاہر بھی کیا جاتا ہے طیب بھی کیا جاتا ہے اگے لکھتا ہے واربع بنات مصطفیٰ کریم دی 4 بیٹیاں نے اپنی کتاب کے اندر کہتا ہے اربع بنات 4 بیٹیاں وزینب حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورقیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا وام کلثوم وهي آمنہ اور ام کلثوم جنہاں نو آمنہ کیا جاتا ہے اور چوتھی بیٹی فاطمہ وهي ام ابیہا مرادی چوتھے کہنے لگا چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جنہاں نو ام ابیہا کیا جاتا ہے مصطفیٰ کریم دی 6 اولاد نے 6 اولاد نے اور انہاں وچوں قاسم اور عبداللہ 2 بیٹے نے اور 4 بیٹیاں حضرت زینب بھی حضرت خدیجہ پاک مصطفیٰ کی بیٹیاں نے حضرت رقیہ بھی حضرت خدیجہ پاک اور مصطفیٰ کی بیٹی نے ام کلثوم بھی حضرت خدیجہ مصطفیٰ کی بیٹی نے حضرت فاطمہ بھی حضرت خدیجہ اور مصطفیٰ کریم کی بیٹی نے اپنی کتاب کے اندر پھر اس گل تو اس نے اس گل تو ایک مرتبہ پھریا بھی اپنی اسی کتاب کے اندر پہلی تے گل اے وے تے جڑا اعتراض کیتا جاندا ہے اہل تشیع دی طرف کہ اے حضرت خدیجہ دے پہلے شوہر وچوں بیٹیاں سن اگر پہلے شوہر دی بیٹیاں سن تے اولادہ مذکر دی ضمیر نہیں سی آنی پھر مونس دی ضمیر آنی سی کہ خدیجہ دی بیٹیاں دی گل ہے خدیجہ دی اولاد دی گل ہے ایتھے اولادہ ہاں نہیں ذکر کیتا ہو ذکر کیتا مذکر یعنی مصطفیٰ کریم دی بیٹی اور بیٹیاں گالی سمجھ آ رہی پھر اس تو اگے اعتراض اے آندا ہے انشاءاللہ اعتراض بھی میں انشاءاللہ دور کر کے جاواں گا کہ اے تینوں بیٹیاں حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما اے بیٹیاں نے حضرت خالہ بنت خویلد یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی بہن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دیاں بیٹیاں نے اور ذات توجہ کرنا آپ دیاں بیٹیاں نے یہ بھی اعتراض کیتا جاتا ہے انشاءاللہ یہ بھی اعتراض ایسی آیت خطبہ جمعہ مبارک کے اندر دے کے جاواں گا اس اعتراض نو ذہن چ رکھنا اگے گل چلدے ہیں اہل تشیع دے بہت بڑے عالم جنہاں دا نام بہت بڑا انہاں دے مسلک دے اندر انہاں دے مذہب دے اندر بہت بڑا نام ہے بار بار انہاں دا ذکر کیتا جاندا ہے بار بار انہاں دی کتاباں دا حوالہ دتا جاندا ہے ملا باقر مجلسی بہت بڑا نام وہ اپنی کتاب عربی کتاب جہاں 5 جلداں نے چوتھی جلد صفحہ نمبر 1503 1503 نمبر صفحہ تے مصطفیٰ کریم دی
بیٹیاں اور بیٹیاں دا ذکر کرتے آیا، مصطفیٰ کریم دی اولاد دا ذکر کرتے آیا، علامہ ملا باقر مجلسی اہل تشیع دے بہت بڑے عالم، میں فقط حوالہ دینیا، بہت بڑے عالم اپنی کتاب فارسی دی کتاب دے اندر مصطفیٰ کریم دی اولاد دا ذکر کرتے آیا، کہتے ہیں در قرب الاسنادی بسند معتبر از حضرت صادق علیہ السلام روایت کردہ است کہ از برائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از خدیجہ تو مولد شدید طاہر و قاسم و فاطمہ ام کلثوم و رقیہ و زینب. سمجھ نہیں آئی تو سبحان اللہ دے بول اس لیے میں فارسی دے اندر گا رہا ہوں، اردو دے اندر ترجمہ بھی کر کے دیتا ہوا. میں دوبارہ ملا مجلس باقری ملا باقر مجلسی دی ایک عبارت پڑھ رہا ہوا. انہاں دا نام اس وقت نہیں لینا آیا، اپنے مسلک دے ہوندے تے گج وج کے نام لینا آیا. تاں ہی ان زبان تے چڑھ نہیں لیا. ملا باقر مجلسی دی کتاب، اپنی کتاب دے اندر فارسی کتاب دے اندر ایک گل لکھدا ہے، کہندا ہے در قرب الاسناد بسند معتبر از حضرت صادق علیہ السلام روایت کردہ است کہ از برائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از خدیجہ متولد شدید طاہر و قاسم و فاطمہ و ام کلثوم و رقیہ و زینب. اپنی کتاب فارسی دی کتاب دے اندر عبارت بھی پڑھ دیتی، وہ بیان کر رہا ہے. ملا باقر مجلسی بیان کر رہا ہے، شیعہ دا بہت بڑا عالم، کہتا ہے مصطفیٰ کریم دی 6 اولاد نے جو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے پتنے اتھر وچوں پیٹ مبارک وچوں اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم دی 6 اولاد عطا فرمایا. پہلے وہ بیان کر رہا ہے، پہلے حضرت طاہر عبداللہ طیب جنہ کا لقب ہے، پہلے بیٹے اونے و قاسم، دوسرے بیٹے قاسم نے. 2 بیٹیاں کا ذکر کر رہا ہے. 2 بیٹے کے ذکر تو بعد کہنے لگا از خدیجہ تو متولد شدید حضرت خدیجہ دے پتنے اتھر وچوں اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم کو 4 بیٹیاں عطا کیتیاں، وہ فاطمہ تو وہ ام کلثوم و رقیہ و زینب. اللہ رب العزت 4 بیٹیاں عطا کیتیاں. پہلی بیٹی حضرت زینب حضرت خدیجہ اور مصطفیٰ دی بیٹی نے، دوسری بیٹی حضرت رقیہ اور زینب مصطفیٰ دی بیٹی نے، تیسری بیٹی ام کلثوم حضرت خدیجہ اور مصطفیٰ دی بیٹی نے، اور چوتھی حضرت فاطمہ حضرت خدیجہ اور مصطفیٰ دی بیٹی نے. اپنے ملا باقر مجلسی کی کتاب اٹھا کے دیکھو، کہندہ 4 بیٹیاں نے مصطفیٰ دیا، یہ 4 بیٹیاں مصطفیٰ کریم دیا نے. اور جدوں بھی بیٹیاں دا ذکر کرو نا، میں ایک لفظ دا اضافہ کرنا چاہنا، جدوں گل کرو نا اگو حقیقی بیٹیاں، تاکہ اگلے سارے اعتراض ختم ہون. جدوں بھی مصطفیٰ کریم دی بیٹیاں دا ذکر کرنا فرماتے ہیں یہ گل کہنی مصطفیٰ کریم دی حقیقی 4 بیٹیاں، حقیقی 4 بیٹیاں. اور اے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم دی سب تو بڑی بیٹی. اور آپ بھی اگر زندگی پڑھو، میں یقین کرو پوری زندگی پڑھ کے آیا، اے مجموع الزوائد کتاب کے اندر پورا واقعہ موجود ہے. حضرت زینب دی زندگی کس طرح گزری. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ دے زندگی دے اندر ہی آپ دا نکاح حضرت ابن ربیعہ دے نال آپ دا نکاح ہو گیا. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی دے اندر نکاح کیتا اور مصطفیٰ کریم اگے اے عرض کیتی کہ میں چاہندیاں کہ میں اپنے بہن حضرت حالہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے نال اپنی بیٹی دا نکاح کرنا. تو اگر حاضر دماغ بیٹھے ہوں پہلی گل دا انہیں اعتراض آن لگا رہے توجہ نال. اے بخاری شریف دی کتاب ہے، اس کے اندر بھی انشاءاللہ میں مصطفیٰ کریم دی بیٹی دا ذکر بھی کرنا ہے، ثبوت دینا ہے. اور حضرت ابن ربیعہ ابو العاص بن ربیعہ مصطفیٰ کریم دے دماغ انہاں نال نکاح ہویا، یہ بھی ذکر کرنا ہے. انہاں توجہ کرنا، پہلا جڑا اعتراض ہی نہ کہ اعتراض دا جواب دے کے جاواں گا. حضرت خدیجہ نے خود عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دے دے، میں اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح حضرت ابو العاص بن ربیعہ جو کہ میری سکی بہن حضرت حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے ابو العاص بن ربیعہ نال کر دیا. حضرت توجہ کرنا، جڑے کہنے حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم حضرت حالہ بیٹیاں سان، تے حضرت ابو العاص بن ربیعہ یہ بھی حضرت حالہ دے بیٹے سان. تے دنیا دے کسے مذہب وچ کسے مسلک دے اندر بہن بھائی دا نکاح نہیں ہوتا. کسی بھی مسلک دے اندر پوری دنیا اٹھا لو، جتنے بھی مذاہب نے
جنہیں بھی دین نے ابھیان جنہیں بھی دیکھ لو کوئی دین بھی بہن بھائی دا آپس اندر نکاح نہیں بنتا. ادھر بھائی بخاری شریف کہہ رہی ہے حضرت ابو العاص بن ربیعہ کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہویا. یعنی پتہ چلیا حضرت زینب حضرت آلہ دے بیٹی نہیں سن اور حضرت ابو العاص بن ربیعہ آپ دی حضرت خدیجہ دی بہن دے بیٹے سن. پتہ چل گیا اس اعتراض کا بھی جواب نکل گیا. مصطفیٰ کریم دیاں بیٹیاں نے اور اینا دونوں کا نکاح اس کا قابل ثبوت ہے. یہ بہن بھائی نہیں سن بلکہ ایک خالہ دے بیٹے سن. حضرت خدیجہ دی بیٹی سن اور حضرت آلہ دے بیٹے سن. پتہ چلیا انہاں کا نکاح آپس کے اندر پتہ چل گیا یہ آپس کے اندر مسیح لگتے رہے اور حضرت زینب مصطفیٰ کی سکی بیٹی ہے. بات نہیں سمجھ آئی؟ آ جاؤ نا حدیث پاک سماعت فرماؤ. مصطفیٰ کریم نے اپنی بیٹی نال پیار کینا. بھائی پیار بھی تو بیان کرنا نا. حضرت زینب رضی اللہ عنہ آپ کا نکاح ہو گیا جب مصطفیٰ کریم نے 40 سال دی عمر تے اعلان نبوت فرمایا تے بنو امیہ دے جڑے چند لوگ سن شریر ساری بنو امیہ نہیں سی خراب. یہ بھی گل ذہن رکھنا سارے قبیلے نو غلط نہیں کہنا. بنو امیہ دے جڑے شریر لوگ سن انہاں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نواں دین پیش کر لیا. گل اے وے کہ مصطفیٰ کریم دی ہن بیٹی ساڈے قبیلے دے اندر ہے اسی انہاں تنگ کری تے مصطفیٰ کریم نو پریشانی ہوے. مصطفیٰ کریم اپنی بیٹی دا دکھ لے کے پریشان ہونا سے انہاں پریشان کرا گے. حضرت ابو العاص بن ربیعہ مصطفیٰ کریم دے جڑے داماد نے حضرت زینب دا جنہاں نکاح ہویا تو انہوں نے کہنے لگے تسی ایک کام کرو مصطفیٰ کریم دی بیٹی نو فارغ کر دو. تسی بنو امیہ دی جڑی عورت یاد رکھو گے اسی تہاڈا اودے نال نکاح کرا داں گے جو تسی چاہندے ہو سارا کچھ پورا کران گے. تسی انہاں نوں فارغ کر دیو تاکہ مصطفیٰ کریم دی بیٹی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ فارغ ہو کے اپنے گھر چلے جان تے مصطفیٰ کریم کو تکلیف پہنچے. تکلیف پہنچانے واسطے انہوں نے گل کی. حضرت ابو العاص بن ربیعہ اس وقت اسلام لے کے نہیں سی آئے لیکن اخلاقاً بہت اچھے سال بعد جو اسلام قبول کیتا آپ نے اسلام قبول کرن تو بعد مصطفیٰ کریم نے جب اپنی جان بھی نثار کر دیتی. حضرت ابو العاص بن ربیعہ اس وقت اسلام قبول نہیں سی کیتا ایمان لے کے نہیں سی آئے لیکن کہہ لگے میں اس کو کیویں چھڑ دیا جدا اخلاق ایڈا اچھا ہوئے. بھائی یہ اخلاق آلی جہاں خوشی دی موقع تے میرے نام رہی ہے میری غمی کا موقع بھی آیا جنہیں میرا ساتھ نہیں چھڑیا جنہیں دھوتے کپڑے میں پہن ڈالیا جنہیں ہاتھ بڑھیا کھانا میں کھاتا رہا. اتنی اخلاق والی آج تک میری انہیں بےعزتی نہیں کی. آج تک کوئی نہیں کوئی اس قسم کا کوئی ناراضگی کا کام نہیں کیتا. میں تسی جو مرضی کر لو مصطفیٰ کریم دی بیٹی میں چھوڑ ہی نہیں سکتا. پھر مصطفیٰ کریم نے فرمایا ابو العاص بن ربیعہ نے میری بیٹی کو میرے گھر چھوڑیا جائے. آپ نے وہ بھی گل اس وقت منی اج اسلام لے کے نہیں آئے. حضرت کنانہ حضرت ابو العاص دے بھائی سن آپ کے نال آ رہے ہیں بنو امیہ دے جڑے شریف لوگ سن اے مجمع الزواج اندر ساری گل موجود ہے. انہاں آ کے تنگ کیتا جس سواری تے آپ سوار سن اس نیزے مارے گئے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین تے تشریف لے آئیاں اور آپ اس وقت حاملہ سن اور جڑا بیٹیاں بیٹا سی وہ بھی اللہ نے جس طرح مرضی سی وہ معاملہ بھی اس طرح ہو گیا اور اتنا آپ کو تکلیف دیتیاں گئیاں اتنی تکلیفاں دیتیاں گئیاں. اے مجمع الزوائد کے الفاظ مصطفیٰ کریم نے یقین کرو اتنے پیارے الفاظ نے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیا خیر بناتی اصیبت فیہا کہنے لگے وہ میری بیٹی پر بڑی پیاری ہے میرے نال اودی نسبت ہے میں جتنا اودے نال پیار کردا اتنیاں ہی مصیبتاں اودے تے آئیاں نے. سب تو زیادہ مصیبتاں میری بیٹی حضرت زینب تے آئیاں نے. سب تو زیادہ مصیبتاں حضرت زینب میری بیٹی تے آئیاں نے تے کہنے لگے میرے نال نسبت ہو گئی تو بڑیاں مصیبتاں آئیاں نے. یعنی میرے آقا دسنا چاہتے ہیں کہ بڑیاں مصیبتاں آئیاں نے مصیبتاں دی بھی انتہا کوئی نہیں. میں حضرت زینب نال جتنا پیار کردا اس پیار دی انتہا کوئی نہیں ہے. لگے کہ مصیبتاں دی اگر انتہا نہیں نا تو مصطفیٰ کریم اپنی بیٹی حضرت زینب کا جتنا پیار کرتے ہیں اس پیار دی بھی انتہا کوئی نہیں. ہن آ جاؤ جڑا سوال میں پچھلے جمعہ بھی رکھیا کہ مصطفیٰ کریم نے نواسیہ کتنے نے حضرت زینب نے کتنے بیٹے اور بیٹیاں نے. سیاستہ دی روایت کے اندر آپ دا ایک بیٹے دا اس وقت پیدا ہو گیا سال 1 سال ہو گیا لیکن اے روایت اے میں آپ کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا سن جڑے انتقال کر کے بلوغت تو پہلے ہی. حضرت علی بن ابو العاص یعنی بن زینب مصطفیٰ کی بیٹی حضرت زینب کے بیٹے حضرت علی سن اور آپ کی ایک بیٹی سے حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا. گل سمجھا گی ایک بیٹی
اور ایک بیٹا اس جڑا وصال کر گیا اور ایک اس جڑا عمل آپ دا ساکت ہو گیا. ہن ذرا توجہ کرنا مصطفیٰ کریم اپنے انہاں نواسے نال کتنی محبت کرتے ہیں, کتنی محبت ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ حدیث پاک میں راوی نے, بخاری شریف کے حدیث پاک ہے میرے سامنے موجود ہے. بخاری شریف تو پڑھنا چاہیے, عربی متن میں پڑھا بھی سکتا, ان پڑھن واسطے بھی 8 سال پڑھنا پڑتا ہے. توجہ, حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی وهو حامل امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ. سبحان اللہ. حضرت زینب بنت رسول اللہ, حضرت امام بخاری علیہ رحمہ گل لے کے نے حضرت زینب بنت رسول اللہ پتہ چلیا. حضرت امام بخاری دا عقیدہ ہے حضرت زینب مصطفیٰ کی بیٹی نے, حقیقی بیٹی نے. اس کا تو لکھیا حامل امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی العاص بن ربیعہ بن عبد شمس, یعنی یہ بھی دس تھا ابو العاص بن ربیعہ نال جنہاں دا نکاح ہویا. انہاں دونوں دے بیٹی اور بیٹی امامہ اور بیٹا علی. امام بخاری دس نے انہاں دا آپس میں نکاح ہویا, یعنی حضرت زینب حضرت اعلیٰ دے بیٹے نہیں سر. امام بخاری دا عقیدہ انہاں دے آپس میں نکاح ہویا اور آپ دی بیٹی حضرت امامہ مصطفیٰ کریم دی نواسی, حضرت زینب دی بیٹی سن مصطفیٰ کریم دی نواسی. مصطفیٰ جو نماز پڑھان آندے کہ اپنی بیٹی کو اٹھا کے لاندے, حامل امامہ تا اپنی بیٹی اٹھا کے لاندے نواسی کو. اتنی محبت کرتے سن, کہتے ہیں فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا. فرماتے ہیں اتنی محبت کرتے سن, اپنی بیٹی کو اٹھا کے لاندے نماز پڑھاندے اس حالت کے اندر کہ اپنی نواسی کو اٹھایا سی. جب سجدے دی اندر جاندے اپنی نواسی کو یعنی مسجد نبوی دی دری تے بٹھا لیندے, جس وقت واپس قیام دی حالت کے اندر جاندے اپنی اس بیٹی نماز دی حالت کے اندر قیام دے اندر اپنی اس نواسی کو اٹھا کے رکھیا کرتے سن. امام بخاری روایت کر رہے ہیں. اور اگلی حدیث پاک سنے, ابھی داؤد شریف کی حدیث پاک ہے. انہاں پوری گل بیان کی کہ کس طرح مصطفیٰ کریم آئے اور کس طرح اپنی اس نواسی نال محبت کرتے سن. ایک دا ذکر نہیں کرنا, ایک دی اولاد دا ذکر نہیں کرنا, سارے بیٹیاں دا ذکر کرنا ہے, سارے نواسیاں دا ذکر کرنا ہے. ایک حدیث پاک دے راوی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ, اور یہ بھی کتاب الصلاۃ دے اندر حدیث پاک موجود ہے, باب العمل فی الصلاۃ. سنن ابی داؤد شریف سیاہ سیدھا. توجہ یاد کرتے ہیں بینما نحن ننتظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للصلاۃ فی الظہر و العصر. کہندے زور دا ٹائم سی یا عصر دا ٹائم سی, دونوں نمازاں وچوں کسی ایک نماز دا ٹائم سی. اسی مصطفیٰ کریم دا انتظار کر رہے سی, مصطفیٰ کریم دا انتظار کرتے ہیں. وقت دعاہ بلال للصلاۃ, حضرت بلال حبشی نے اذان بھی دے دیتی. اسی اذان تو بعد مصطفیٰ کریم دا انتظار کر رہے سی. اس خرج الینا و امامہ بنت ابی العاص بنت ابنتہ علی عنقہ. ادھر مصطفیٰ کریم تشریف لے کے آئے, آپ دے کندھے مبارک تے ابو العاص مصطفیٰ کریم دے داماد ابو العاص بن ربیعہ و ابنتہ, اور مصطفیٰ کریم دی اپنی بیٹی دی بیٹی. امام ابو داؤد بھی لکھ رہے ہیں سیاہ سیدھا دی اندر. فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم اپنی نواسی نو نال لے کے آئے. کہتے ہیں ایسا کی دیکھا مصطفیٰ کریم جدو آئے نا مسجد کے اندر نماز پڑھانے واسطے کہ اپنی نواسی حضرت امامہ نو اپنے کندھے تے بٹھا کے آئے, کندھے تے بٹھا کے آئے. تسی تے سبحان اللہ نہیں بول دے, تانوں سمجھ آ رہی بھائی تقریر اوکھی ہو رہی, اوکھی نہیں بھائی, بڑی عقیدے دی گل ہے, توجہ نال سماعت کرنا اور سبحان اللہ دسنا میں سان سمجھ بھی پی ہوندی, کیونکہ میں نہیں پتا چلے کہ میں محنت کر کے آیا میں اپنی گل پہنچا سکیا. توجہ فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم اپنے کندھے تے بٹھا کے آئے. اساں اے سمجھیا کہ مصطفیٰ کریم اپنی نواسی حضرت امامہ نو اپنے کندھے تے بٹھا کے آئے, ہن ایک سائیڈ تے بٹھان گے, ایک سائیڈ تے بٹھان تو بعد مصطفیٰ کریم سام نماز پڑھان گے. نہیں, اگلے حدیث الفاظ سننا, فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مصلاہ, مصطفیٰ کریم مصلی تے کھڑے ہو کے, وقمنا خلفہ, ساتھی کہندے نے اسی سارے ہیں صفہ بنا کے مصطفیٰ کریم دے پیچھے کھڑے ہو کے, واہیا فی مکان الذی ہی فیہ. فرماتے ہیں اسا کی ویکھیا کہ حضرت امامہ مصطفیٰ کریم دی نواسی حضرت زینب مصطفیٰ دی بیٹی, انہاں دی جڑی بیٹی حضرت امامہ سال مصطفیٰ دی نواسی, کہتے ہیں اسا کی ویکھیا واہیا فی مکان الذی ہی فیہ, یعنی جتھے وہ بیٹھی سن اوتھے ہی بیٹھے سن. قالا فکبرنا, کہتے ہیں مصطفیٰ کریم دی نواسی مصطفیٰ دی این کندھے مبارک تے بیٹھے سن. حضرت امام حسن امام حسین بھی بیٹھے سن, حضرت امامہ مصطفیٰ دی نواسی بھی بیٹھے سن. ساتھی کہہ رہے ہیں کبرنا, مصطفیٰ کریم نے تکبیر تحریمہ کی, اسا بھی مصطفیٰ کریم دے پیچھے تکبیر تحریمہ کی. مصطفیٰ کریم دی نواسی اجے بھی مصطفیٰ کریم دی گردن تے بیٹھی آ رہے ہیں.
بھائی کیسا قرب حاصل ہویا؟ کہتے رسی ایک تو تاکہ تکبیر تحریمہ کہہ رہی قالا حتی اذا ارادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این یرکا آخازہو ووادعہو ثم رکعہ و سجدہ. فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم نے ارادہ کیتا رکوع و سجود دا کہ مصطفیٰ کریم دی وہ نواسی آپ نے اٹھا کے نال جڑی مسجد نبوی دی دری سی اوتھے بٹھایا. مصطفیٰ نے رکوع کیتا پھر سجدہ کیتا رکوع کیتا پھر سجدہ کیتا حتی اذا فارغا من سجودی جدو اپنے سجدے تو فارغ ہوئے ثم قام پھر جدو کھڑے ہوئے آخذہا فردہا فی مکانہا این جی جناب اپنی نواسی نال بٹھایا حضرت زینب دی بیٹی نو. فرماتے ہیں پھر جدو دوبارہ سجدے تو کھڑے ہوئے این جی اپنی نواسی اٹھا کے پھر اپنی گردن تے بٹھا دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر اپنی گردن تے بٹھا دیتا. اے بھائی ابو داؤد شریف میں ایک ایک حدیث الفاظ کا میں جواب دے رہا. کہتے ہیں فردہا فی مکانہا پھر اسی جگہ تے مصطفیٰ کریم نے اپنی نواسی نو بٹھا دیتا. فما زالا مصطفیٰ کریم نے ظاہر نہیں کیتا یعنی عمل ختم نہیں کیتا. فما زالا یصنع بہا ذالک فی کل رکعتین ہر رکعت کے اندر زور سی تاوی 4 رکھتا اثر سی تاوی 4 رکھتا یعنی 4 رکعت کے اندر مصطفیٰ کریم دا یہ انداز لیا. سجدے کے اندر اپنی نواسی نو ایک سائڈ تے بٹھا دیندے جدو سجدہ پورا ہوندا پھر اپنی گردن تے بٹھا کے کھڑے ہو جاندے حتی فارغا من صلاتہ. ساتھی کہتے ہیں تو تک کہ اسی 4 رکعتاں پوریاں کیتیاں اور 4 رکعتاں دے اندر مصطفیٰ کریم نے اپنی نمازی نال محبت دا ایسا اظہار کیتا کہ جس وقت کھڑے ہوتے اپنے کندھے تے بٹھا لیندے جس وقت سجدے تے جاندے اپنے کندھے تو اتار دیندے. فرمایا مصطفیٰ کریم نے دس دیتا میری آل نال میں اپنی آل نال اینی محبت کرنا تے تہاڈا بھی ایمان دا حصہ ہے. جتنی میری محبت ہے اینی محبت تساں بھی میری آل دے نال کرنی ہے. مصطفیٰ کریم نے اپنی آل نال محبت دا دس دیتا وا اینی محبت کرنی ہے جی میں محبت کرنا. دو گلاں توجہ مصطفیٰ کریم اٹھا کے اپنی بیٹی نو دلیل تے بٹھا لیندے پھر اٹھا لیندے. عملے کثیر نہیں ہو گیا تے عملے کثیر نال نماز فاسد ہو جاندی. دو گلاں. پہلی گل علماء مفسرین نے لکھا کہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی مانوس ہیں مصطفیٰ کریم دے نال مصطفیٰ کو سجود جاندے آپ ہی اتر کے تے آپ ایک سائڈ تے بیٹھ جاندیاں. گل اے بھی اگر گل منی جائے نا ٹھیک ہے تے جدوں نماز پوری ہو جاندی تے این مصطفیٰ کریم دی گردن نال این جفا پا کے تے مصطفیٰ کریم دے کندھے تے بیٹھ جاندیاں. اے بھی گل منی بھائی بڑی محبت دی گل. دوسری بات اگر کہتے ہو عملے کثیر ہو جاتا ہے تے گل ذہن چ رکھو عملے قلیل ہوے یا عملے کثیر ہوے یہ کہدا ساڈے واسطے ہے. یہ کہدا ساڈے واسطے ساڈیاں نمازاں ٹوٹ جاندیاں نے مصطفیٰ کریم واسطے کوئی قید نہیں. میں ایک مثال دے دینا ٹائم تو میرا پورا ہو گیا پر مثال دے جو سن لو میرے گل میں پوچھ جڑی لے کے آیا تقریر محنت کر کے میں پوری سناواں تانوں. توجہ مصطفیٰ اسی نکاح کرنا چاہیے بایا کو وقت کتنی عورتوں نال نکاح کر سکتے ہیں 4 تو زیادہ نکاح کر سکتے ہیں جائز نہیں. مرد بایا کو وقت 4 نکاح کر سکتا ہے 4 نکاح دے اندر رہ سکتا ہے 5واں نکاح نہیں کر سکتا. مصطفیٰ کریم تے بایا کا وقت 9 ازواج نہ رہے 9 عورتاں 9 بیویاں ایک وقت دے اندر مصطفیٰ کریم نے نکاح دے او بھائی 4 یہ کہدا ساڈے واسطے نے مصطفیٰ کریم واسطے کوئی قید نہیں. عملے قلیل ہوئے یا عملے کثیر ہوئے یہ کہدا ساڈے واسطے نے. اللہ رب العزت نے تے مصطفیٰ کریم نو مختار کل بنا کے کھڑا ہے. آج ہن آخری حدیث پاک سن لو نہ مصطفیٰ کریم اپنی بیٹی نال اور اپنی بیٹی دی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی محبت کرتے ہیں اور حضرت علی بن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم دے نواز سے کتنی محبت کرتے ہیں. فتح مکہ ہویا نا علماء فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردفاها علی راحلتہ یوم الفتح. جدو مصطفیٰ کریم نے فتح مکہ دا دین سی نا مکہ نو جدو فتح کیتا شہر نو فتح کرن تو بعد مصطفیٰ کریم جس اونٹنی تے سوار ہو کے مکہ دے اندر داخل ہوئے نا اپنی پشت تے جناب اونٹنی تے مصطفیٰ کریم نے اپنے نواسے حضرت علی بن زینب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو بٹھایا بڑی شان و شوکت دے نال. مصطفیٰ کریم اونٹنی دے اندر جب داخل ہوئے مکہ پاک دے اندر اونٹنی تے بیٹھ کے نال ہی اپنے نواسے حضرت علی نو بھی بٹھا کے رکھیا. حضرت علی نال بھی اتنی محبت. مصطفیٰ کریم نو نا امتاع الاسماء کتاب ہے اس دے اندر امام مقرضی علیہ رحمہ اس حدیث پاک لکھتے ہیں مصطفیٰ کریم نو کسی نے ہیریاں دا ہار تحفہ دیتا ہیریاں دا ہار تحفہ دیتا تے او تحفہ
مصطفیٰ کریم نے قبول کیتا تے واپس گھر آئے تے آ کے ساری ازواج سن، سارے گھر والے موجود سن تے مصطفیٰ کریم نے کہا کئی فترینہ حاضر ہیں، اس ہاتھ بارے کی کہندی ہو؟ ساری ازواج کہنے لگیاں جتنی گھر والیاں سن ساریاں کہنے مار اینا احسن من حاضر قدو ولا اعجبا، ایڈا سونا ہار اساں اس تو پہلے نہیں تکیا، ایڈا قیمتی ہار اساں اس تو پہلے نہیں تکیا، اتنا خوبصورت ہار اساں اس تو پہلے نہیں تکیا۔ مصطفیٰ کریم کہنے لگے بھائی ہن اگلی گل اے نہیں بڑا خوبصورت ہار نہیں جی یا رسول اللہ میں تحفہ ملیا ہے میں بھی کسی کو تحفہ دینا ہے، واللہ لا ردانہا فی رقبتی احبی آل بیتی الیہ۔ مصطفیٰ کے الفاظ سنا اگر اے ہار میں اونوں تحفہ دینا ہے جڑا میں اپنی اہل بیت دے تھار وچ یعنی اپنے گھر والےاں وچ توجہ کرنا، اے ہار میں اونوں تحفہ دینا ہے جے میں اپنے گھر وچ جن نال سب تو زیادہ محبت کرنا وا، جن نال سب تو زیادہ محبت کرنا اونوں ہار تحفہ دینا ہے۔ ہن ساری اہل بیت دے تھار جن گھر والے سن سارے مستریب سن، سارے تجسس دے اندر سن، کن ملے گا سارے طالب سن، میں نے لا بجائے اس کے بعد میرے کاش زیادہ محبت کرے، کاش میرے زیادہ محبت کرے، ساری ازواج بھی اکھن بیٹیاں بھی کمر سارے کمر کہ مصطفیٰ کریم شان آتے دے اس کے بعد ساری نال محبت کرتے ہیں۔ حدیث الفاظ تن ابو فی جانب البیت فی التراب، دیکھا کہ گھر دے ایک کونے دے اندر ایک چھوٹی جی بیٹی مٹی دے کھلونے نال کھیل رہی ہے، فی تراب مٹی دی کھڑونے نال کھیل رہی۔ مصطفیٰ کریم او ہار پکڑیا اس بیٹی نو کول چلے گئے، او بیٹی جڑی مٹی نال کھیل رہی سی او دی مٹی نو اپنی چادر مبارک نال صاف کیتا، اس بیٹی نے ہاتھ نو اپنی چادر مبارک نال صاف کر کے مصطفیٰ کریم نے او ہار اس بیٹی دے گلے دے اندر پایا۔ لیکن حضرت زینب دی بیٹی حضرت امامہ سر مصطفیٰ کریم نے دسیا جنہیں تسی گھر والے ہو ساتھ نال زیادہ محبت میں اپنی نواسی حضرت امامہ بنت زینب نال کرنا وا۔ مصطفیٰ اپنی بیٹیاں نال بھی محبت کرتے ہیں، اپنی بیٹی دیاں بیٹیاں بیٹے نال بھی محبت کرتے ہیں، نواسے نواسے نال محبت کرتے ہیں۔ حضرت زینب دی کتنی اولاد سی جی؟ ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ ذکر کرتے ہیں سارے نواسیاں دا ذکر کرنا ہے، ساری بیٹیاں دا ذکر کرنا ہے، سارے بیٹیاں دا ذکر کرنا ہے۔ ساڈا مرکز محبت ذات مصطفیٰ مصطفیٰ کریم نال جنوں نسبت ہے اسی سارے نال محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سانوں اسی محبت دے اندر دنیا تو سنوں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ حضرت رقیہ دا ذکر اگلے جمعہ کو مبارک